السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اسلام۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی، اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے، اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا، اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے، اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج ہم آپ کو اونٹوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ غاشیہ میں فرمایا، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے یہ سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اونٹ شیاطین میں سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب اونٹ پر سوار ہوں تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے، اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے، غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسری قسم کے وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ناظرین، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر نہ چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں۔ سائل نے کہا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ سائل نے کہا کہ میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ سائل نے پوچھا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا،
हाँ, पढ़ सकते हो। नाजरीन, ऊँट का गोश्त खाने से वजू वाजिब है, क्योंकि इस पर 2 हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूं है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त ऊँट के किसी भी हिस्से का हो, नाक़िसे वजू है। मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाक़िसे वजू नहीं होता। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऊँट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से उसे शदीद प्यास लगती है। ऊँट उस हालत में सांप के जहरीले असर, प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मिकदार में पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वुर किया जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रिब इलाज है। इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। नाजरीन, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जब ऊँट को गुस्सा आता है, वो किसी को खातर में नहीं लाता। उस वक्त ऊँट बदखल्क हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये उसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर इसके साथ साथ इसमें सब्र तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसमें सब्र तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। नाज़रीन, ऊँट के अंदर नहायत अताअत और फरमाबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फरमाबरदारी का यही आलम है कि अगर कोई चूहिया भी इसकी नकेल दबाकर जहाँ ले जाना चाहे, आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये अताअत से कभी भी रूगर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीबो गरीब चीज पाई जाती है जो पित्ता की तरह होती है। गालबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन का ख्याल है कि इस खाल का ये फायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।